السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 172 اور 173 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب فرشتے ہی، اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نشانیوں کے باطل عقیدہ کے برعکس عظیم شہادت ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ ہونے سے کب انکار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے عبودیت تو وہ عزت و شرف ہے جس پر انہیں ناز ہے۔ یہی شہادت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرب فرشتوں کے لیے بھی دی ہے کہ انہیں بھی اللہ کے لیے اپنی عبودیت پر ناز ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑے گا اور کبر و غرور سے کام لے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن حسب وعدہ جمع کرے گا اور ان کے بارے میں اپنا عادلانہ فیصلہ صادر فرمائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، اور رہے وہ جنہوں نے آج سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ روزے داروں کے لیے خاص بدلہ رکھا گیا ہے، خاص اجر عظیم رکھا گیا ہے۔ سیدنا خزیم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ پر یعنی جہاد میں کوئی نفقہ دے تو اس کا اجر 7 گنا لکھا جائے گا۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ آگے حدیث ہے کہ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لگام ڈلی اونٹنی لایا اور کہا یہ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 7 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو سب کے سب لگام والی ہوں گی۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ یعنی 7 گنا تو پکا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ گنا اجر دے دے۔ تو جو نیکی کرنے پر آج سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سخت قسم کی یہاں پر وعید فرمائی ہے اور فرمایا ہے وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پائیں گے۔
سب ان سے منہ پھیر لیں گے، منہ موڑ لیں گے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت مایوسی ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے اور نیک اعمال کرنے والے بنائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ لن یستنکف، ہرگز نہیں آر محسوس یا انکار کریں گے، المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان یکونا کہ وہ ہوں، عبد للہ اللہ کے بندے، ولا اور نہ ہی الملائکۃ سب فرشتے، المقربون مقرب فرشتے، اور محسوس کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی انکار یا تنگی محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ومن اور جو یستنکف اور محسوس کرے یا انکار کرے، ان عبادت ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اور وہ تکبر کرے، فسا تو ان قریب، یا شروع جمع کریں گے ان کو، ان قریب وہ جمع کرے گا ان کو، فسا پس ان قریب، یا وہ اشروع اکٹھا کرے گا یا جمع کرے گا انہیں، الیہ اپنے پاس، جمیعا سب کو۔ فاما پس رہے، الذین وہ لوگ، جو آمنو سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور سب نے اعمال کیے نیک، فیوفیہم تو وہ پورا دے گا انہیں، اجورہم ان کی اجر، اور یزیدہم وہ مزید عنایت کرے گا انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، واما اور رہے، الذین وہ لوگ، جن سب نے استنکفوا سب نے انکار کیا اس کی عبادت سے، واستکبروا اور سب نے تکبر کیا، فیعذبہم تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذاباً عذاب دینا، علیما دردناک، ولا اور نہیں، یجدون وہ سب پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیاً کوئی حامی، ولا اور نہ ہی نصیرا کوئی مددگار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔